قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے ہیں۔ دو جج صاحبان نے استعفیٰ دیا ہے۔ آج سے 4-5 سال قبل بلکہ 8-10 سال قبل میرے قائد نواز شریف کو جب عہدے سے ہٹانے کا پروسیس سٹارٹ ہوا تو میں ایک تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے اس وقت کے حکمران یا اس سے پہلے جو سازش نواز شریف کے خلاف تیار ہوئی تھی اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہماری عدلیہ نے کیا رول جو ہے وہ ادا کیا۔ یہ سارا سلسلہ پاناما کیس سے سٹارٹ ہوا۔ اس وقت چیف جسٹس حاکم نثار نے 2 بینچ تشکیل دیے جس نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا۔ اس بینچ میں جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس گلزار احمد اور جسٹس اعجاز الحسن شامل تھے۔ اس کے بعد نواز شریف کی نااہلی کے بعد ایک اور بینچ بنایا گیا تاکہ یہ طے کیا جائے کہ ان کی نااہلی کتنی مدت کے لیے ہوگی۔ چیف جسٹس حاکم نثار کی سربراہی میں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل بینچ نے فیصلہ دیا کہ نااہلی تا حیات ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور بینچ بنا جس کی سربراہی بھی چیف جسٹس حاکم نثار نے کی۔ اس میں جسٹس بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن شامل تھے۔ اس بینچ نے قرار دیا کہ کوئی نااہل شخص کسی سیاسی جماعت کا سربراہ نہیں بن سکتا۔ ایک بار وہی ججز نمایاں تھے۔ اس کے بعد تقریباً ہر سیاسی مقدمے میں وہی چند ججز سامنے آتے رہے۔ عمران خان کی بنی گالہ جائیداد سے متعلق کیس بینچ میں چیف جسٹس حاکم نثار، جسٹس بندیال، جسٹس فیصل عرب شامل تھے۔ ڈیم فنڈ کے معاملے میں یہی نام نظر آئے، یعنی چیف جسٹس حاکم نثار، جسٹس بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر۔ سو موٹو اختیار لینے کا معاملہ عدالت کے سامنے آیا تو آج خود نوٹس 2021 کس کے پاس ہے؟ اس وقت قائم مقام چیف جسٹس بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس علی مظہر، جسٹس امین احمد نے فیصلہ دیا کہ آج خود نوٹس لینے کا فیصلہ صرف چیف جسٹس کے پاس ہے۔ اس فیصلے میں چیف جسٹس کے اختیارات میں مزید اضافہ ہوا۔ میں یہ ساری تاریخ اس لیے بتانا چاہتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر کہ کل 2 ججز کو جو ہے اس ایوان کی، اس پارلیمنٹ کی پاس کردہ ایک ترمیم جو ہے آئین میں، اس کے خلاف جو ہے ان کی غیرت جاگ گئی۔ لیکن جب یہ کینگرو کورٹس بنا کے جن کا میں نے بیان کیا ہے میاں نواز شریف کو وکٹیمائز کیا جا رہا تھا اور ایک ایجنڈا جو ہے امپلیمنٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ حکمران نہ رہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے باہر کر دیا جائے، اس وقت کسی کی غیرت نہ جاگی۔ یہ جج جو تھے
یہ کل والے جج تھے، اس وقت بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ شاعری بھی کرتے ہیں، اب وہ جو ہے سیاسی بیانات بھی دے رہے ہیں. سارے کے سارے جو ہے جو جرائم انہوں نے ماضی میں کیے وہ ان کی جو ہے وہ ذہنوں سے محو ہو گئے. اور جس دن نواز شریف کے کیس کی پروسیڈنگز ہوتی تھی، یہ اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیتے تھے کہ دیکھنا آ کے ہم نے نواز شریف کے ساتھ کیا کرنا ہے. عدلیہ کا کردار جو ہے پاکستان کی تاریخ میں ہر موڑ کے اوپر اتنا بھیانک اور سیاہ رہا ہے کہ شاید ہی کسی ملک میں عدلیہ کا کردار اتنا بھیانک رہا ہو. کوئی ایسے مرحلے ضرور آئے جہاں پہ جو ہے روشنی نظر آئی، لیکن وہ مرحلے جو تھے وہ بہت کم تھے. آپ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کر تمام ایبروگیشنز آف کانسٹیٹیوشن کے اوپر مہر ثبت کرنا، ویلیڈیٹی کی، اور اس کے بعد نواز شریف کو نااہل قرار دینا، یہ اسی عدلیہ نے کیا جو ہمارے ساتھ والی بلڈنگ میں بیٹھتی ہے. اگر آج عدلیہ میں اس پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے ایک ترمیم پاس کی ہے جس سے اس کی جو حیت ہے آئین کی وہ درست ہوئی ہے، ایک راستے کا تعین ہوا ہے، اس راستے کے اوپر چل کے پاکستان کی عوام کو انصاف بھی ملے گا اور آئینی جو ایشوز جو ہیں ان کو بھی سارٹ آؤٹ جو ہے ایک منصفانہ طریقے سے کیا جا سکے گا. میں صرف اطہر منانا صاحب کے اوپر روشنی ڈالوں گا کہ ان کو جو جمہوریت کا یا آئین کی محبت کا ابال آیا ہے، جنرل مشرف کی کیبنٹ میں وہ صوبائی کیبنٹ میں شامل تھے. اس سے پہلے ان کے بزرگ جو تھے، ان کی والدہ صاحبہ، وہ جنرل ضیاء صاحب کے وقت جو ہے ایک مارشل لا کے نیچے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے آپ مجلس شورا اور دوسری جو ہمارے جو گناہ تھے ان میں وہ شامل تھیں. لیکن آج جو ہے ان کا ضمیر اس لیے جاگ گیا ہے کہ ان کی جو اجارہ داری ہے سپریم کورٹ پہ، اس پہ قدغن لگائی گئی اور آئین جو ہے اس کی بالادستی جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کی اس ایوان نے کوشش کی. جناب ڈیپٹی اسپیکر، جناب اسپیکر، جناب ڈیپٹی اسپیکر، اس ایوان کی پاور جو آئین نے اس کو دی ہوئی ہے یہ سپریم ہے، اس کی کوئی انکروچمنٹ جو ہے برداشت نہیں کی جائے گی. اور یہ ججز جو ہیں ان کا ضمیر جو ہے دہائیوں سے سویا ہوا تھا، آج جب جو ہے دم کے اوپر پیر آیا ہے تو یہ ججز جو ہیں وہ آپ بیان دے رہے ہیں، پوئٹری کر رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، میں یہ اپنا جاری رکھیں، میں ان سب کا ماضی جانتا ہوں، اس ایوان میں آپ بھی اس ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے جب آدھی رات کو 52 قوانین جو ہے پاس کیے گئے، 52 قوانین، اور اس اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا. اس وقت ان کی غیرت اور اہمیت کہاں تھی؟ وہ کہیں چرنے گئی ہوئی تھی؟ جب اس کرسی پہ بیٹھ کے جناب والا 52 بل جو ہے آدھی رات کو پاس کیے گئے اور اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا. یہ لوگ جو ہے ان کو سلیکٹیو امنیزیا ہے، یہ لوگ جو ہے بھول گئے ہیں، اپنا ماضی بھول گئے ہیں اور آج جو ہے جمہوریت کے علم بردار بنے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف یہی لوگ جو ہے دہشت گردوں کے تحفظ دینے والے بھی بنے ہوئے ہیں. جو لوگ سرحد پار سے آ کے ہمارے یہاں پہ قتل و غارت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار بھی یہی لوگ کرتے ہیں. یہ پاکستان کے وفادار ہیں یا دہشت گردوں کے وفادار ہیں؟
آئین کے وفادار ہیں یا ایک شخص کے وفادار ہیں، یہ ان کو فیصلہ کرنا ہوگا، نہیں تو تاریخ اپنے فیصلے کر دیتی ہے، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ یہ مسئلہ جو ہے انشاءاللہ تعالی سیٹل ہوگا، آہستہ آہستہ سیٹل ہو رہا ہے۔ یہ اپنا جو احتجاج جاری رکھے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں ایک بات رجسٹر کرانا چاہتا تھا، جناب ڈپٹی اسپیکر، اب 2 دھماکے ہوئے ہیں، ایک وانا میں 655 children were there، اس کے بعد یہاں پہ ایک شخص نے آ کے خودکش دھماکہ کیا، اس کے سارے فیسیلیٹیٹر پکڑے گئے ہیں، سب کچھ پتہ لگ جائے گا۔ ان کے زبان سے ایک جو ہے مذمت کا لفظ نہیں نکلا۔ ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے، یہ اس کی تعبیر ہے، اس کی تشریح ہے۔ ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ دہشت گردی کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے تمام تر بیانات، ان کا تمام تر بیہیویئر، ان کا طرز عمل اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ نہیں کھڑے، یہ پاکستان کے اداروں کو، جن میں سب سے بڑا ادارہ یا پارلیمنٹ ہے، اس کے ساتھ نہیں کھڑے، یہ اپنے مفادات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ چوری اور ڈکیتی کا وہی بازار گرم ہو جو عمران خان کی حکومت کے دوران یہاں پہ گرم تھا، وہ اور اس کا پورا ٹبر جو ہے ڈکیتوں کا ٹبر نکلا۔ جتنی ڈکیتی انہوں نے کی ہیں، پاکستان کی 78 سالہ تاریخ نے کسی نے اتنی ڈکیتیاں نہیں کی۔ آج پاکستان ایک آئینی راہ پہ چل نکلا ہے، اور پاکستان کی افواج جس طرح پاکستان کی سرحدوں کی، پاکستان کی فضاؤں کی، پاکستان کے پانیوں کی حفاظت کر رہی ہیں، وہ ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہیں۔ لیکن یہ لوگ، یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ یہ بتائیں، یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ان کو یہ بتانا پڑے گا، پاکستانی عوام کو بتانا پڑے گا۔ اب دیکھیں کتنے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 2.5 ٹوٹرو جو ہیں بس یہی رہ گئے ہیں، اور یہ بھی آدھے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، شور انہوں نے مچا لیا ہے۔ اور جب یہ حکمران تھے، ایک صاحب کل ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ جی بڑا ظلم ہو گیا جی، ہم نے 4 دن جو لگائے ہیں یہ اس قانون کو، اس آئین میں ترمیم کو پاس کرنے کے لیے، انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر 52 جو ہے وہ جو ہے اس کو کیا ہوا تھا، پاس کیا تھا۔ اس وقت ان کو شرم نہ آئی، اس وقت ان کو حیا نہ آئی، اور آج جو ہے یہ اس کا جو کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ڈیپٹی اسپیکر، کچھ لیجسلیشن ہونے والی ہے، لیجسلیشن ہونے والی ہے، میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، پھر لیجسلیشن ہو جائے تو اس کے بعد اگر آپ اصلاحات جاری رکھیں گے تو میں بھی اپنا جو ہے گفتگو جاری رکھوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ جس میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اظہار خیال کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آج ایوان میں بولنے والے اپنا ماضی بھول گئے ہیں، آج واویلا کرنے والے اپنا ماضی بھول گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم سے انصاف کے نظام میں بہتری کے راستے کا تعین ہوا، کچھ مخصوص لوگ آئین کی بے توقیلی کرتے رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کو عہدے سے ہٹانے کا آغاز کہاں سے ہوا۔